علی بھائی آپ نے تبلیغ کی بات کی تو میں چاہوں گا اس پہ بھی کہ تبلیغی جماعت کا جو کام ہے ماشاءاللہ وہ اچھا ہے. اس کے علاوہ اس کام کو بھی چلے آپ اپنا اوپینین پہ بھی بتا دیں. تبلیغ کے آج کے دور میں کیا کیا ذرا ہے, کس کس طریقے سے آپ دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں تبلیغی جماعت میں, میں چاہوں گا خاص طور پہ. جی, تبلیغی جماعت جو کام کر رہی ہے نا بہت ایکسٹراڈنری کام ہے, نبیوں والا کام ہے. ہمیں ان کے سلیبس سے اختلاف ہے کہ انہیں قرآن کی تعلیم دینی چاہیے بجائے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے پڑھنے کے, اور سنت کی کتابیں احادیث کی پڑھنی چاہیے, یہ الگ بات. لیکن ایٹ لیسٹ ایک کمزور سے دھاگے سے مسلمانوں کو انہوں نے اسلام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. اور تبلیغی جماعت کا پرائمری مقصد مسلمز کو تبلیغ ہے. وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم غیر مسلموں کو دیں گے, بالکل, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں ہے, انہیں پتہ ہی نہیں غیر مسلموں کے دلائل کا. وہ صرف مسلمانوں تک جاتے ہیں پوری دنیا میں. یہ ان کی اچھی بات ہے کہ مسلمانوں تک ہی جانا چاہیے. نان مسلم تک وہ لوگ جائیں جنہیں ان کے دلائل پتہ ہیں اور جواب جاتے ہیں کچھ لوگ, وہ جاتے ہیں بنتی ہے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تربیت بھی اس لیول کی نہیں ہے. اس کے لیے احمد دیدار صاحب یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو سکولنگ ہے وہاں سے تعلیم حاصل کر کے ایکسپرٹیز حاصل کریں, یہ ان کی فیلڈ ہے کمپیریٹیو ریلیجن کی. ہم بھی اس طرح کے معاملات میں انہی کی طرف ریفر کرتے ہیں. باقی ڈور ٹو ڈور جانا بہت دلیری کا کام ہے, اور سب سے بڑی بات کہ اپنی جیب سے پیسے لگا کے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے جی آج کے دور میں. اپنا وقت دیتے ہیں. یعنی امام مسجد جو تنخواہ لے کے اس مسجد میں ملازمت کر رہا ہے, اس سے توفیق نہیں ہے کہ محلے والوں کو جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے نماز کی دعوت دے, جسے ہم نے پیسے دے کے اس کام کے لیے رکھا ہے. اور تبلیغی جماعت کے مجاہدین اپنی جیب سے لگا کے اس امام مسجد کی ڈیوٹی بھی پوری کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب وہ امام مسجد جمعے کے خطبے میں کہتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے تو جاہل ہیں, یہ دین سکھانے کہاں آ گئے. بھائی وہ کو فتوے دینے نہیں آئے, وہ امت لیول کا کام کر رہے ہیں. بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت بھی آتی ہو آگے پہنچا دو. تو جتنا وہ پہنچا رہے ہیں اتنا ان کو آتا ہے. باقی کے مسائل, نماز کا طریقہ, بنیادی وہ بنیادی چیزوں پہ بات کرتے ہیں. نماز تبلیغی جماعت نے مسلمانوں کے علماء کو تباہی سے بچایا, ان کے حصے کا کام انہوں نے فری کر دیا, بلکہ اپنے جیب سے لگا کے کیا. اس اعتبار سے میں ان کی تعریف کرتا ہوں. باقی ماڈرن ذرائع تبلیغی جماعت کو اڈاپٹ کرنے چاہیے. ان میں جو یہ سختی والا ایلیمنٹ آ گیا نا کہ رائے ونڈ میں تقریر تو ہو رہی ہے اسپیکر میں, نماز وہ اسپیکر میں نہیں پڑھا رہے. مجھے بتائیں مغرب عشاء اور فجر کی نماز کا حسن ہی قرات ہے. ہزاروں کے مجمع میں صرف پہلی صف سن رہی ہے, باقی سارے زور اثر اور مغرب عشاء میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے, پرانے بزرگوں نے جو فتوے لکھے چھوڑیں. اذان بغیر سپیکر کے, نماز بغیر سپیکر کے, تقریر سپیکر میں, یہ کون سا فتویٰ ہے؟ ہاں, دوسری طرف دعوت اسلامی والوں نے اپنی سپیکر میں نماز شروع کروا دی ہوئی ہے 2001 سے, آج 23 سال ہو چکے ہیں. وہ پہلے یہی کچھ کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو میں یہ ان کو کہوں گا کہ یہ ذریعہ اڈاپٹ کریں, پلس جدید ذرائع بھی اڈاپٹ کریں. یعنی یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, اس کے ذریعے بھی دعوت و تبلیغ کا کام کریں. اس میں مولانا طارق جمیل صاحب تو ماشاءاللہ طارق جمیل صاحب کا تبلیغی جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. نہیں وہ ہمارے میں اور بات کر رہا ہوں, میں اس سینس میں نہیں کر رہا جو آپ نے سمجھی, میں کسی اور سینس میں کر رہا ہوں. تبلیغی جماعت کی کسی کمزوری کی کمپنسیشن طارق جمیل صاحب کے انڈیویجول خوبی سے نہیں ہو سکتی. وہ جماعت کے پلیٹ فارم سے لانچ نہیں ہے ان کاموں کے لیے, یہ ان کا اپنا ذاتی حیثیت میں, کیونکہ ذاتی ہے نا, تو اس کا کریڈٹ تبلیغی جماعت کو نہیں ہم دیں, ان کو مولانا کی ذات کو. ہاں, مولانا کی ذات کو اس حوالے سے. ٹھیک ہے, باقی تبلیغی جماعت ان کی اصلاح کا سبب بنی, وہ تو ثواب اپنی جگہ. ٹھیک ہے, تھنک آؤٹ آف باکس کیا. اور آپ کو پتا ہے تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ مولانا طارق جمیل سے ناراض ہیں اس طرح کی وجوہات کی وجہ سے, جو میرا خیال ہے ان کو ناراضگی ختم کرنی چاہیے. طارق جمیل صاحب نے ایک اچھا فیس پریزنٹ کیا پوری دنیا کے سامنے. چند ایک چیزوں پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں, جو عورتوں کے انٹرویو والے معاملات ہیں اس میں تو میں ایگری نہیں کرتا, لیکن ادروائز تبلیغی جماعت میں یہ جو کمزوری ہے نا, وہی پرانا رجسٹر والا نظام چل رہا ہے. جماعت میں آپ نے ٹیلی فون نہیں لے کے جانا, اور اگر جماعت میں کسی کی فوتگی ہو گئی ہے تو وہ چلا پھر زیرو سے سٹارٹ کرے. اور یہ کوئی قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں, خدا کے لیے ایک نفلی کام ہے. اس کو آپ اگر کوئی 38 دن گزرے اور وہ واپس آئے اور پھر وہ چلا زیرو سے سٹارٹ کرے گا, مطلب اس نے کوئی جرم کر لیا. اس طرح کی جو سختی ہے نا, یہ دین میں پھر بدعت ہو جاتی ہے. میں جو چلا لگانا سروزہ یا 7 مہینے سال, اسے بدعت نہیں کہتا, یہ انتظامی معاملات ہیں. لیکن یہ سختی کہ ایک بندے کا باپ فوت ہو گیا, وہ بیچارہ 7 مہینے پورے ہونے والے تھے,
1 مہینہ پہلے وہ آیا, اب اس کو کہتے ہیں نہیں جی اب تو شروع سے پھر 7 مہینے کرے گا. بھائی یہ کوئی روزوں کا کفارہ تو نہیں ہے کہ 0 سے سٹارٹ کرنا ہے. اس کو آپ نفلی کام کو اتنی سختی نہ کریں, وہ ہو چکا. اس طرح کے غلوب ختم کریں, قرآن کے ترجمے سے درس شروع کریں, جدید ذرائع کو اڈاپٹ کریں, ورنہ آپ پیچھے رہ جائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں, جو انڈیا کی تبلیغی جماعت ہے نا, انہوں نے کافی اس طرح کے تھنک آؤٹ آف باکس کیے ہیں. سب سے پہلے تو فضائل مال پہ پابندی لگاتی ہے. کس نے؟ سعد کاندھلوی نے, جن کے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب تھی. جس بنگلہ والی مسجد سے تبلیغی جماعت سٹارٹ ہوئی ہے, مولانا الیاس کاندھلوی صاحب کی اولاد میں سے آئی ہے, انہوں نے اپنے بزرگوں کی کتاب بین کر دی ہے سٹوریوں کی وجہ سے. طارق میر صاحب نے بھی ایک ویڈیو میں کہا, وہ جو فضائل اعمال کے واقعات پڑھ کے, کہ یہ کون سا دین ہے کہ 80 سال تک صرف ستو پھانکے, پوری رات سوئے نہیں. ٹھیک ہے, لیکن طارق جمیل صاحب بھی یہ ہمت نہیں کر سکے کہ وہ اعلانیہ سعد کاندھلوی صاحب کا ساتھ دیتے. وہ رائے ونڈ مرکز کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان کی مجبوری ہے. رائے ونڈ مرکز اور بنگلہ دیش کا مرکز الگ ہے, سعد کاندھلوی صاحب انڈیا کا مرکز الگ ہے. تبلیغی جماعت 2015 کے بعد 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. تو اس معاملے میں میں سعد کاندھلوی صاحب کو بہتر سمجھتا ہوں کہ انہوں نے احادیث کا درس اور اس طریقے سے تھنک آؤٹ آف باکس کیا. اور اس تبلیغی جماعت میں ہزاروں ایسے اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو ویڈیوز کے اعتبار سے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, اور ماشاءاللہ انہوں نے رفع الیدین سے نماز شروع کی ہے. کاندھلوی صاحب نے انہیں کبھی منع نہیں کیا. یہاں پہ پاکستان کی تبلیغی جماعت میں بھی ہے, منع یہ بھی نہیں کرتے, لیکن فورن کی جماعتوں کو منع نہیں کرتے. اپنا کو بندہ شروع کر لینا تو ان کو ذرا آپ بھی سمجھتے ہیں. یہ مطلب کوئی, میں تبلیغی جماعت کے کلچر کو اندر سے دیکھ چکا ہوں. وہ کسی حنفی کو گوارا نہیں کرتے کہ وہ رفع الیدین شروع کرے. ہاں شافی کرتے رہے, ڈرائیونڈ میں کرتے ہیں, حبشی بھی آگے کرتے ہیں, سارے کرتے ہیں. اپنے حنفیوں کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حنفی مرے. ٹھیک ہے نا, تو تھوڑی ان کو آزادی اس حوالے سے بھی دیں. علی بھائی, مرد کا عورت کو اپنے تمام معاملات شوہر کے یعنی بیوی کو بتانا ضروری ہے؟ یعنی اگر وہ کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی بھی کام کر رہا ہے, عورت کو پورا خرچہ بھی دے رہا ہے, پاکٹ منی بھی مل رہی ہے, ساری ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں, اور عورت کہتی نہیں مجھے ایک بات بتائیں. بتانی چاہیے, کیوں نہیں بتانی چاہیے. ٹھیک ہے, بیوی سے زیادہ کوئی قربت کا رشتہ ہو نہیں سکتا. پلس کل کو اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو وراثت تو پیچھے تقسیم ہونی ہے نا, تو بیوی کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے. میں نے تو ایک ٹائنیس ڈیٹیل بھی اپنی بیوی سے شیئر کی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. فائنینشیل معاملات بھی, سوشل ایشوز بھی, کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے. ہاں جو ایسی باتیں جو عورتوں سے متعلقہ نہیں ہیں, جو آپ کے مرنے کے بعد ان سے متعلقہ نہیں ہوں گی, وہ آپ انہیں ڈسکس نہ کریں. مثال کے طور پر آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, تو ضروری نہیں آپ اپنی بیوی کو بتائیں. یا آپ کسی اپنے ریلیٹیو کی مدد کر رہے ہیں, لیکن بیوی کے اخراجات آپ پورے کر رہے ہیں. عورت چونکہ ایک دنیا کا متاع ہے نا, اس کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے, وہ چاہتی ہے کہ سارا مال میرے اوپر لگے. تو بعض اوقات یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے روک دے. اس خطرے کے پیش نظر آپ اس طرح کی چیزیں ضرور چھپا لیں. باقی جو آپ کے ایسٹس ہیں, آپ کے کاروبار ہیں, وہ ڈکلیئرڈ ہونے چاہیے, پتہ ہونے چاہیے. موبائل کا بھی پاسورڈ پتا ہونا چاہیے. پہلے بتا چکے ہیں. ہاں وہ تو میں نے ناظر علی بھائی کی پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ بھائی اگر آپ مخلص ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا. میرے سے بھی پچھلی پوڈ کاسٹ میں نے پوچھا تھا, آپ نے بڑا سپر کلیئر کیا تھا. بالکل کریں, میرے خیال ہے میاں بیوی اتنے کلوز ہیں, کیوں نہیں, بلکہ آپ تصور کریں قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس ہے, اس سے آگے تو کوئی بات نہیں ہوتی. میرے لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میاں بیوی جس لیول پہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں, دنیا میں کوئی انسان دوسرے انسان کے اتنا قریب نہیں ہو سکتا. تو پھر باقی چیزیں تو بڑی چھوٹی ہیں. تو میرا خیال ہے جب آپ اتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں تو یک جان دو قالب والی بات ہونی چاہیے. میاں بیوی کو ایک چیز شیئر کرنی چاہیے. اور اگر یہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو یہ رشتہ یعنی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تو رشتہ نہیں ہے, ایک خاندانی نظام ہے. اس میں ایک چیز آپ کو ڈسکس کرنی ہوگی. ہاں جن معاملات میں آپ کو خطرہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز ڈسکس کی تو یہ ٹیمپرامنٹ لوز کر جائے گی اور آپ کے مشن میں رکاوٹ بنے گی, ابھی اس کی اس لیول کی گرومنگ نہیں ہے, وہ چیزیں آپ ضرور ڈسکس نہ کریں, کیونکہ عورتیں کمزور دل کی ہوتی ہیں, اور اگر آپ نے ان کو مضبوط دل کا کر لیا ہے تو آپ ضرور چیزیں ڈسکس کریں. علی بھائی, شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہے؟ سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں. جی, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش ان کی عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور چونکہ مرد ڈومیننٹ ہے, اس کی رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہیں. وہی بات اولاد کے معاملے میں
اور سیکس کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے کہا ایک حکمران نگہبان ہے اپنی رعایا کے اوپر, اس سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. پھر فرمایا ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور بیوی سے اپنے مرد کی دولت اور اولاد اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس کے ساتھ خیانت والا معاملہ نہیں کر رہے. میرا خیال ہے ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. میں نے جو اتنی مختصر گفتگو کی ہے, ایک حدیث کے اندر سب کچھ آ گیا کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہنا ہے, ایک دوسرے کی ہیومن ڈگنیٹی کو وائلیٹ نہیں کرنا. نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں حدیث ہے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, اس سے نفع حاصل کرو. اسے سیدھا کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی, اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے. یعنی عورتوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کی نیچر ایسی ہے, بائی نیچر اللہ نے بنایا, اس کا قصور نہیں ہے جی, اس کو اللہ نے بنایا, یہ سیفٹی والو ہے کہ وہ غصہ بھی جلدی کھاتی ہے اور ٹھنڈی بھی جلدی ہو جاتی ہے. کہ اگر پوری زندگی اس کے ساتھ نیکی کرو نا, اور کبھی ایک دفعہ کوئی تکلیف تم سے اسے پہنچے, تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یہ تمہیں کہے گی جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. اچھا یہ دیکھیں یہ حدیث مجھے تو اتنا صبر دیتی ہے. مجھے کبھی اگر خدا نہ خواستہ اپنی بیوی سے کوئی تکلیف آئے نا, اور وہ اس طرح کا کوئی جملہ بول دے, تو میں اس کے جواب میں غصے بھی نہیں آتا, میں ہنستا ہوں اور کہتا ہوں صدق رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا. مجھے غصہ آتا ہی نہیں الحمدللہ, میں تو اپنے نبی کو یاد کر پہلے ہی بتا دیا گیا. ظاہر ہے دیکھیں پہلے آپ کو بتاؤ تو آپ کو صبر کرنا آسان ہوتا ہے. بالکل الحمدللہ. آخری سوال جہیز کے اوپر.